حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص ذکر کرتا ہے تو وہ گویا عبادت کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس عبادت کے کئی انداز اور طریقے خود بیان فرمائے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کو سکھانے کے لیے۔ جیسے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ایک ذکر ہے جس کو درود شریف بھی کہا جاتا ہے، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ اب اللہ کے درود پڑھنے کا اور لوگوں کے اور فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ الگ الگ ہے۔ اللہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی عنایات نازل کرتے ہیں، اور بندوں کا اور فرشتوں کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی عنایات طلب کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اترتی ہے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دوزانوں ہو کر بیٹھ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھلا دیا، بڑے باادب ہو کر دوزانوں ہو کر بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا جائے۔ تو یہ سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آپ سے حاصل ہو گیا، کیف نصلی بک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر، صلات کیسے پڑھیں آپ پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قولو، تم اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا جس طرح سلام بھیجنے کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، درود بھیجنے کا بھی طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے